السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ ساتھیوں، یہ اردو گرامر کا یہ پی ٹی اور مینس لیول کی تیاری کے لیے یہ 14واں کلاس ہے۔ اگر آپ سبھی ساتھی نے کلاس نمبر سیریل کے حساب سے نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھیے گا، ایک بار نہیں 100 بار دیکھیے گا، کیونکہ یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی خاص ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سبھی کنسیپٹ کو، سبھی ڈاؤٹس کو، سبھی شک و شبہ کو، سبھی آشنکا کو دور کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی کنفیوژن آپ کے گرامر کے حساب سے ہے، اگر یہ سبھی کلاس آپ نے دیکھ لیا ہے تو قابل مبارکباد ہیں، اگر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیں اور آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کریں۔ ساتھیوں، اردو گرامر میں سوال و جواب کس طرح سے آتا ہے، اس بیس میں یہ سوال بنایا جاتا ہے، اور جواب کس طرح سے دیا جاتا ہے یہ طریقہ یہاں بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ میں امید کروں گا آپ سبھی ساتھی ہم سے واقف ہوں گے اور اس کلاس سے بھی واقف ہوں گے، اور ساتھیوں سبھی ساتھی کلاس کر رہے ہوں گے۔ آج ساتھیوں ہم اس میں ضمیر کی کل حالات پڑھیں گے۔ آپ نے ضمیر کی 5 اقسام تھی، آپ نے پڑھا ہوگا، اور اسم فاعل کی جو اقسام 2 آپ نے پڑھی ہوگی، اور اس میں استفہام کے شاید کہ آپ نے پڑھی بھی ہے یا نہیں، لیکن اس میں استفہام آپ نے پڑھا ہوگا۔ چلیے، کیا ڈیفرنس تھا پہلے اور اب میں، اور یہ کلاس خاص کیوں ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ساتھیوں آپ سبھی سے درخواست ہے، اگر نئے ہیں ساتھیوں اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ڈسکرپشن میں ساتھیوں آپ کو ایک لنک ملے گا فیس بک کا، اس کو لائک اور فالو شیئر کیجیے گا۔ ایک نیو واٹس ایپ کا، نیو یوٹیوب کا لنک ملے گا، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں سب سے اہم خاص بات، ویکلی ٹیسٹ ہر سنڈے جو ہے وہ ایم آر شیٹ پہ ٹیسٹ ہوتی ہے، اس میں اگر آپ جڑتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، آپ کی قابلیت میں نکھار آتا ہے، اور اس میں کافی محنت درکار ہوتی ہے، اور یہاں محنت ہو رہی ہے، آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں پہلا ٹیسٹ میں عائشہ پروین پٹنہ کے رہنے والی جو ٹاپ کری تھی، اور سیکنڈ ٹیسٹ کے اندر میں کشن گنج کے رہنے والی جو ہے کہ فوزیہ مسرت، انہوں نے ٹاپ کیا ہے۔ تو ساتھیوں کل ملا کے نمبر اکثریت بچے کے اچھے آ رہے ہیں، محنت کافی اچھے کر رہے ہیں۔ آپ کی بھی باری آ سکتی ہے، آپ بھی محنت کر سکتے ہیں، بس نمبر آپ کو نوٹ کرنا ہے اور ہم سے سمپرک کرنا ہے ساتھیوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب کرتے ساتھیوں ہم بات ضمیر کی۔ آپ نے ضمیر کی 5 حالتیں مطلب 5 قسم پڑھی ہوگی کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، یہ آپ کو معلوم ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے گا جو آج ہم پڑھا رہے ہیں وہ 5 اقسام نہیں پڑھا رہے ہیں، بلکہ ضمیر کی حالت پڑھائیں گے آپ کو۔ ضمیر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں، دیکھیے اقسام الگ ہے، قسم الگ الگ ہے، اور وہ ضمیر کی قسم پڑھی تھی۔ اب جو ہم پڑھیں گے وہ اسم ضمیر کی حالت پڑھیں گے۔ ضمیر اور اسم ضمیر میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اسم ضمیر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا ان کی حالات ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ اکثر اپنی کتاب میں اس کو نہیں ملا ہوگا، نہیں پڑھے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ پڑھ بھی گئے ہوں گے، پھر بھی اس کو ریویژن کر لیجیے گا۔ اسم ضمیر کی تمام حالت۔ سوال ہوتا ہے ساتھیوں سوال نمبر 1 پہ کہ اسم ضمیر کی تمام حالتوں کا مع مثال لکھیں۔ یہ سوال آپ کے مینس ایگزام میں آ سکتا ہے کچھ لفظوں کے الٹ پھیر کے ساتھ۔ جواب آپ کو دینا ساتھیوں اسم ضمیر کی حالتیں۔ اب میں جواب دیا ہوں، آپ اس کو سوچنے کی، سمجھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسم ضمیر کی 4 حالتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسم ضمیر کتنی حالتوں میں ساتھیوں؟ 4 حالتوں میں اسم ضمیر استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا کیا ان کا نام ہے؟ ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی اور ضمیر مجروری۔ یہ چاروں نام آپ یاد رکھیے، فاعلی کی، مفعولی کی، اضافی کی اور مجروری کی، یہ ضمیر کی حالتوں میں سے ہے، اسم ضمیر کی حالتوں میں سے۔ مطلق ضمیر پوچھا جائے تو پھر بحث الگ ہو جاتی ہے، جو کلاس ہم نے اس سے پہلے کلاس نمبر 13 جو ہم نے کروایا تھا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور سمجھ میں آپ کی آ جائے گی۔ کلاس نمبر 14 میں پڑھیں گے اسم ضمیر کی، مطلب کہ اسم ضمیر 4 حالتوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ 4 حالات آپ کے سامنے ہیں، ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی اور ضمیر مجروری ساتھیوں۔ اب ہم اس کی، انہوں نے کہا ہے نا سوال کے اندر میں مثال پیش کریں،
آئیے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ساتھیو ہے ضمیر فاعلی۔ کیا ہے؟ ضمیر فاعلی۔ اب دیکھنا ساتھیو، ضمیر فاعلی جب ضمیر کی جگہ استعمال ہو، جب ضمیر فاعل کی جگہ، یہاں فاعل چھوٹ گیا ہے، یاد رکھیے گا، جب ضمیر فاعل کی جگہ استعمال کی جائے۔ ضمیر فاعلی کی تعریف کیا ہے کہ جب ضمیر فاعل کی جگہ استعمال کیا جائے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں وہ ضمیر جو فاعل کی جگہ استعمال کیا گیا ہو اسے ضمیر فاعلی کہتے ہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی مثال پوچھے تو مثال دیجیے گا۔ ضمیر فاعلی کی مثال آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ آپ کلاس کر رہے ہیں اردو گرامر کا، اور اردو گرامر ہی بہت ہی خاص ہے۔ جیسے ساتھیو وہ، تم، میں، ان، اس، آپ، ہم، یہ سب ضمیر فاعلی کی مثال ہے۔ کس کی ہے؟ ضمیر فاعلی کی مثال ہے، ضمیر فاعلی ہیں۔ وہ، تم، میں، ان، اس، آپ، ہم، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر فاعلی ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور سوال ایسے ہی بن کے آتا ہے، تم، میں، یہ ضمیر کی کون سی قسم میں سے، پھر آپ کو بتانا پڑے گا۔ چلیے اگلا جو آپ کے پاس ہے ساتھیو، سبھی ساتھی جتنے ساتھی جڑے ہیں ان کا ہم استقبال کرتے ہیں، لیکن ساتھیو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور ادھر ادھر کمنٹ کرنے سے اچھا ہے کچھ اچھا کمنٹس کریں، دھیان سے سنیں، اس کے بعد پھر بتائیے گا کیسا رہا یہ کلاس۔ ضمیر مفعولی ساتھیو، جب ضمیر مفعول کی جگہ استعمال کی جائے، جب فاعل کی جگہ یعنی کام کی جگہ، جب کام کرنے والے کی جگہ ضمیر استعمال ہو تو ضمیر فاعلی، ٹھیک ہے۔ جب جس پر کام کیا گیا ہو اس کی جگہ ضمیر استعمال کیا جائے تو ضمیر مفعولی۔ جیسے کہ ساتھیو اسے، انہیں، مجھے، ہمیں، تمہیں، آپ کو، تجھے، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر مفعولی کی مثال ہے، ضمیر مفعولی کی مثال ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا، ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں یہ سوال آئے یا نہ بھی آئے، لیکن آپ کے جو مینس ایگزام ہے وہاں آنا ہی آنا ہے، اسی لیے ان سبھی کو یاد کیجیے، رٹیے، اور اپنے آپ کو ایک اردو پکا گرامر بنائیے۔ تیسری قسم ساتھیو ضمیر اضافی، جب ضمیر تعلق ظاہر کرے، جب ضمیر فاعل کا تعلق ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر اضافی کہتے ہیں۔ جیسے کہ میرا، اس کا، تمہارا، آپ کا، ہمارا، ان کا، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر اضافی ہے۔ ہم نے صرف سنا ہے کہ کاکے کی، را، رے، ری، جو ہم نے اضافت سنا ہے نا، اضافت جہاں لگ گیا وہی حرف جہاں حرف اضافت لگ جاتا ہے پھر وہاں جملہ اضافت بن جاتی ہے، اور لیکن یہاں ضمیر کا مسئلہ ہے۔ ضمیر کے مسئلے میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، میرا میں را لگ گیا، کا لگ گیا، را، اور پھر یہاں کا، پھر را، پھر کا، تو علامت اضافت تو یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے ضمیر اضافی کی مثال دیجئے تو پھر اس کی مثال دینے کے لیے مکمل لفظ یاد رکھنا پڑے گا، میرا، اس کا، تمہارا، آپ کا، ہمارا، ان کا، وغیرہ وغیرہ یاد رکھنا ہے ساتھیو۔ کیسا رہا؟ اچھا ہے نا؟ سمجھ گئے بات آپ لوگ؟ چلیے ضمیر مجروری یہ چوتھی قسم ہے۔ اگر آپ نے جار مجرور کا قاعدہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو مدارس والے بچے ہیں ان کو تو خیر سمجھا دیا گیا ہوگا اور وہ سمجھ گئے ہوں گے، عربی اول سے ہی جار مجرور کا قاعدہ انہیں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، گردان بھی ہوتی ہے۔ تو ضمیر مجروری سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تعریف سمجھیں۔ تعریف ان کا مختصر ہے، جب ضمیر مجرور کی جگہ آئے، ٹھیک ہے۔ اب مجرور کیا ہے انشاءاللہ اس کی بحث ہم اگلی کلاس میں کریں گے کہ جار اور مجرور اور حروف عطف کے جو خاص اقسام ہیں۔ آپ نے صرف حروف عطف کے ایک ہی قسم پڑھا ہے نا، واو، ہم وہ حروف عطف کے کئی ایسے قسم آپ کو بتا دیں گے جس کا آپ کے پاس وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو زیادہ پیچیدہ اردو داں ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، لیکن ہم جیسے ہم خیال لوگوں کے معلوم نہیں ہوگا۔ تو جب ضمیر مجرور کی جگہ آئے، جیسے کہ اس پر، ان پر، مجھ پر، ہم پر، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر مجروری ہے۔ یاد رکھیے گا ضمیر مجروری کے لیے
لفظ پر استعمال کیا جاتا ہے. لفظ پر یاد رکھیے، جہاں جہاں لفظ پر ہو جائے، ان پر، اس پر، تم پر، تمہارا پر، اور مجھ پر، ہم پر، یہ سب کیا ہے؟ ضمیر مجروری ہوگا. اور اسی طرح سے جہاں کاکے کی رارے ری لگ جائے وہ ضمیر اضافی ہو جائے گا. اسی طرح ساتھیوں جہاں مجھے اپنے آپ کا مثال دیا جائے، آپ کے اور حاضر کے، تمام حاضر کے مثال دیا جائے، جیسے کہ انہیں، مجھے، حاضر غائب کی جو مثال ہے، انہیں یہ تو غائب کے ہو گئے، مجھے یہ متکلم کا ہو گیا، ہمیں یہ بھی حاضر کے ہیں، تمہیں یہ مخاطب کے ہیں، اور آپ کو یہ مخاطب ہے، تجھے مخاطب ہے. تو ان ایسے لفظ کو آپ یاد رکھیں جو مفعول کے معنی میں ہو، تو انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی. نہیں تو پھر انشاءاللہ اگلی کلاس آپ سبھی کے لیے ہوگا بہت ہی خاص. اسی لیے کہتے ہیں نا 7 بجے والی کلاس چھوٹے نہیں کسی بھی شخص کی. چلیے سوال نمبر 2 پڑھتے ہیں. اسم استفہام کے تمام تر اقسام معِ مثال و تعریفات پیش کریں. دیکھیے اسم استفہام کے تمام تر اقسام اور مثال اور تعریفات پیش کرنے کو کہا گیا ہے. جتنی اقسام ہیں وہ بتائیے، ان کی مثال دیجیے، ان کی تعریفات پیش کیجیے. چلیے ہم کرتے ہیں. آپ نے تو حروف استفہام پڑھا ہوگا نا، کہ وہ حروف جس سے سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، جملہ استفہامیتی استفہامیہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جملہ جس کے ذریعے، جس کے اندر سوال کیا گیا ہو. آپ نے حروف استفہام پڑھا ہوگا، وہ حروف جس کے ذریعے سے سوال کیا گیا ہو. ضمیر استفہامیہ آپ نے پڑھا ہوگا، وہ ضمیر جس کے ذریعے سے سوال کیا جائے. آئیے ہم اسم استفہام کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے خاص ہے. ایسے سوال میں ہم لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، خاص کر جب ہم سے پوچھا جاتا ہے ایگزام ہال میں. دیکھیے ضمیر اسم استفہام کے ساتھ کتنی قسم ہیں؟ 3 قسم ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا. کتنی قسم ہے؟ اسم استفہام کی 3 قسم ہے. کون کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے: استفہام اقراری، استفہام استنجاری اور استفہام انکاری. یاد ہو جائے گا، یہ 1 اور یہ 2 اور یہ 3. تو استفہام اقراری، استفہام استنجاری اور استفہام انکاری، ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ساتھیوں. پھر آپ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا سبھی. اب ان کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، مثال پڑھ لیتے ہیں. آپ کو لکھنا بھی ایسا ہی ہے. اب استفہام اقراری ساتھیوں، اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں سوال کا اقرار جوابی جملے میں ہی موجود ہو. ٹھیک ہے، جہاں سوال کا اقرار، کیا سمجھے؟ استفہام اقراری کا تعریف یہ ہے: جہاں سوال کا اقرار جوابی جملے ہی میں موجود ہو. جیسے کہ ساتھیوں یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. کیا سمجھے آپ نے؟ یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، یہ میری نادانی کی وجہ تھی. اس جملے میں دیکھیے گا یہاں پہ بے وقوفی اور نادانی یہ استفہامیہ اقراری ہے. استفہام اقراری ہے، یہاں استفہامیہ لکھا گیا ہے. تو یاد رکھیے گا ان جملوں میں بے وقوفی اور نادانی کیا ہے؟ استفہام اقراری ہے. یعنی اس بے وقوفی کے ذریعے سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ بے وقوفی ہوئی ہے مجھ سے، یہ بے وقوفی ان سے ہوئی ہے. اسی طرح سے اس نادانی سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ میری کیا تھی؟ بے وقوفی تھی، نادانی تھی، میری ہی غلطی تھی. تو یاد رکھیے گا یہ ضمیر اس، مجھے، تجھے، آپ کچھ بھی لگ سکتا ہے، لیکن بے وقوفی اور نادانی یہ کیا ہے؟ استفہام اقراری ہے. آئیے بات سمجھ گئے ہوں گے، سبھی ساتھی سمجھدار ہیں. نہیں تو پھر ہمیں کمنٹس کیجئے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. استفہام استنجاری ساتھیوں، نامعلوم کے بارے میں سوال استفہام استنجاری کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا یہاں پہ نامعلوم کے بارے میں سوال کیا جائے. استفہام استنجاری اسے کہتے ہیں جس کے اندر نامعلوم شخصیت کے بارے میں سوال ہو. کیا؟ نامعلوم شخصیت کے بارے میں سوال ہو، وہی استفہام استنجاری ہے. جیسے کہ ساتھیوں تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ اب آپ نے ان سے پوچھا ہے، آپ کو تو پہلے ہی معلوم نہیں تھا اس کی مٹھی میں کیا ہے. تو نامعلوم شخصیت کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ استفہام استنجاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آخر وہ کون تھا؟ آخر وہ کون تھا یہ کیا ہے مطلب؟ آپ اس کو نہیں جانتے تھے، آپ انجان پہلے سے بھی تھے اور اب بھی انجان ہی ہیں آپ. تو اسی لیے ساتھیوں یہاں لفظ اے چھوٹ گیا ہے. یہ
تو اس جملے میں کیا اور کون یہ استفہام استنجاری ہے ساتھیوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا. اگلا ساتھیوں استفہام انکاری. جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے تو جملہ استفہام انکاری ہو جاتا ہے. جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے اور وہ انکار اسی جملے میں ایک ہی جملے میں موجود ہو، جیسے کہ میں نے یوں کب کہا تھا، مراد کیا ہے کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں تھا. اسی لیے اس جملے میں لفظ کب انکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اسی لیے استفہام انکاری کی مثال ہو جائے گا. اتنا سمجھ گئے سبھی ساتھی؟ چلیے ماشاءاللہ. سوال نمبر ساتھی چلتے ہیں 3 پر، اور یہاں یوں سوال ہے کہ اسم فاعل کی تمام تر تفصیلات کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں. اب ایک بات ہے، آپ نے پڑھا تھا اسم فاعل کی 2 قسمیں ہیں، اسم فاعل قیاسی اور آپ نے پڑھا تھا سماعی. اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں 4. وہ 4 کون کون سے ہیں اس سے بھی یاد رکھیے گا، یہ 2 کو بھی یاد رکھیے گا. یہ 2 اور 2 مل کے 4 ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے خاص ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلتے ہیں ساتھیوں. جواب دیجیے گا. اسم فاعل کی اقسام درج ذیل ہیں، اس طرح سے جواب دیجیے، یا جواب دیجیے اسم فاعل کی 4 اقسام ہے. جو مشہور کتابیں ہیں یا جو چل رہی ہے اس کے اندر تو شاید 2 ہی قسم دیا گیا ہے، فاعل قیاسی سماعی، اور یہ 2 اکثر آپ لوگ جانتے بھی ہیں. لیکن جو 2 میں بتا رہا ہوں وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، لیکن اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو اسم فاعل کے 4 اقسام میں آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے کہ پہلا ہے اسم فاعل قیاسی. اسم فاعل قیاسی، یہاں قیاسی لکھنا ہے، دیکھیے گا. یہ اسم فاعل قیاسی وہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے گا، پہلا اسم فاعل قیاسی، دوسرا اسم فاعل سماعی، اور تیسرا اسم فاعل مفرد، اور چوتھا ہے اسم فاعل مرکب. ٹھیک ہے، یاد ہو جائے گا. یہ ہے فرسٹ، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ اور یہ فورتھ. یعنی اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی، اسم فاعل مفرد اور اسم فاعل مرکب، یہ 4 ہیں اسم فاعل کے اقسام، جس کو آپ کو رکھنا ہے یاد، اور پھر ساتھیوں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اسم فاعل قیاسی کی تعریف کیا ہے یہ آپ کو معلوم تھا، یہاں میں بہت شارٹ تعریف کراتا ہوں. وہ اسم فاعل جو خاص قاعدے کے تحت بنا ہو، جس کے بنانے کے کوئی قاعدے ہوں، جو قاعدے کے انوسار بنا ہو، جیسے کہ لکھنے والا، گانے والا، رونے والی، یہ سب کیا ہے، اسم فاعل قیاسی کی مثال ہے، وغیرہ وغیرہ. ساتھیوں آئیے آگے چلتے ہیں. اسم فاعل سماعی یاد ہو جائے گا. تو وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے بغیر بنا ہو، کیا ہے وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے بغیر بنا ہو. جیسے کہ ساتھیوں پرندہ، مالدار، تیراک، تیراک اسے بولتے ہیں تیرنے والے کو، دھوبی، خدمتگار، اسی طرح ڈاکیا، سپیرا وغیرہ وغیرہ. یہ سب سنی ہوئی باتیں ہیں، سنے ہوئے لفظ ہیں، سن کر اور اہل زبان نے اسے استعمال کیا اور پھر یہ گرامر کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہ تب سے چلا ہوا آ رہا ہے. ان کا کوئی بھی مسلم قاعدہ نہیں ہے. آئیے اسم فاعل مفرد یہ آپ کے لیے الگ ہیں، جبکہ سمجھ ہی گئے گے مفرد کے معنی اکیلا، مرکب کے معنی ملا ہوا، تو ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا مثال یاد کر لیجئے گا. اسم فاعل مفرد وہ اسم فاعل جو لفظ واحد کی صورت میں ہو مگر ایک سے زیادہ معنی کے دیتے ہو. جس طرح آپ نے اس میں جمع آپ نے پڑھا ہے نا، جو لفظ واحد میں ہو اور معنی جامع کا دیتا ہو، اور اسم فاعل مفرد بھی بالکل سیم وہی قاعدہ ہے کہ وہ اسم فاعل جو لفظ واحد کی صورت میں ہو مگر ایک سے زیادہ معنی دیتا ہو، جیسے کہ چور، سپاہی، ڈاکو وغیرہ وغیرہ. اب دیکھیے گا، چور ایک آدمی ہو تب بھی چور ہی بولا جائے گا، پورے ٹیم ہو پھر بھی وہ چور ہی ہوگا. سپاہی کی پوری ٹیم ہوتی تو بھی سپاہی، سنگل ہو تو بھی سپاہی، ڈاکو ایک ہے تو بھی ڈاکو، اور پوری ٹیم لے کے آ جائے تب بھی ڈاکو. تو یہ اس میں جمع بھی ہے اور پھر یہ اسم فاعل مفرد بھی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا ساتھیوں. آئیے
آگے دیکھتے ہیں یہاں پر اسم فاعل مرکب. اسم فاعل مرکب کی تعریف یہ ہے، یہ اسم فاعل ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. مرکب کے مطلب ہی یہ ہے کہ جو دو الفاظ سے مل کر بنے. ٹھیک ہے، تو جو ایک سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنے وہ اسم فاعل مرکب ہے. جس طریقے ساتھیوں جیب قطرہ، جیب الگ ہے قطرہ الگ ہے، دونوں مل کے یہ اسم فاعل بن گیا. جیب قطرہ بھی ایک نام ہے. راہ نما یہ بھی ایک نام ہے، راہ کے معنی راستہ، نما کے معنی دکھلانا. اب یہ دونوں مل کے ایک راستہ بن گیا. بازی گر، ٹھیک ہے، بازی الگ ہے گر الگ ہے، دونوں مل کے پھر ایک نام بنا، اس لیے اسم فاعل مرکب کہتے ہیں. اتنا یاد ہو جائے گا آپ لوگوں کو؟ ہو جائے گا بھائی، آپ لوگ محنتی ہیں. چلیے سوال نمبر 4 کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. سوال نمبر 4 ساتھیوں کچھ یوں ہے کہ فاعل اور اسم فاعل کی فرق کو وضاحت کریں. تو ایک ہے ساتھیوں فاعل کام کرنے والا، اور ایک ہے اسم فاعل کام کرنے والے کا نام. ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. اسی طرح مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ساتھیوں مفعول اسم مفعول میں فرق ہے، اسی طرح فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہوتا ہے. ان کی وضاحت کرنے کو کہا گیا ہے، میں کروں گا. آئیے آپ کے سامنے ان کی کچھ فرق ہے. وہ یوں ہے کہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، پہلے ہم نے وضاحت کری ہے. پھر فاعل اس میں مشتق نہیں ہوتا، جو فاعل ہوتا ہے وہ مشتق نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، جو بنا ہوتا وہی مشتق ہوتا. ٹھیک ہے، اور فاعل کو بنایا نہیں جاتا. یہ ہم نے خلاصے کری ہے، مطلب الگ الگ کر کے آپ شارٹ لکھ سکتے ہیں. فاعل کی جگہ اسم فاعل استعمال کیا جاتا ہے. یہاں فاعل ہے، فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو فاعل کی جگہ اسم فاعل استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو ہم نے پہلی فرق بتا دیا کس کی؟ فاعل کی. ٹھیک ہے، جیسے کہ ساتھیوں زید نے کتاب پڑھی، سپاہی نے رکنے کا اشارہ کیا. اس جملے میں زید فاعل ہے، سپاہی کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ سپاہی ہے. کتاب پڑھنے والا کون ہے؟ تو فاعل ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ ہے اسم، یہ ساتھیوں کیا ہے؟ فاعل ہے. زید فاعل ہے اور سپاہی بھی فاعل ہے. تو فاعل اور اسم فاعل میں ہم نے فرق بتانا ہے. یہ ایک پہلی مثال ہے. دوسری مثال دیکھیے گا ساتھیوں، یوں ہے کہ فعل کی نسبت سے کام کرنے والے کو اسم فاعل کہتے ہیں. وہ ہم نے فاعل کی تعریف پڑھائی تھی، اب یہ ہے اسم فاعل کی تعریف. فعل کی نسبت سے، فعل کے لیے جو کام کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم فاعل کہتے ہیں. اور اسم فاعل کی تعریف یہ ہے وہ مشتق ہوتا ہے، مصدر سے بنتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور یہ اس میں مشتق ہوتا ہے. اور اسم فاعل کی جگہ فاعل استعمال نہیں کیا جاتا. یہ تھوڑے بہت آپ رٹ کے یاد کر لیجئے گا، سمجھ کے یاد کر لیجئے گا، اور ساتھیوں PDF منگا لیجئے گا، آپ کے لیے بڑا ہی خاص ہوگا. مثال ان کی یہ ہے جیسے کھانے والا، پڑھنے والا، مارنے والا، سینے والا وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے؟ اسم فاعل کی مثال ہے. اور وہاں اوپر میں یہاں پر دیکھیے یہ کھانے والا اسم فاعل ہے، پڑھنے والا اسم فاعل، مارنے والا اسم فاعل، اور سینے والا اسم فاعل ہے. زید فاعل ہے، سپاہی فاعل ہے. جبکہ دیکھیں زید ایک نام ہے، سپاہی ایک نام اسم ہونے کے باوجود بھی وہ فاعل ہے. یہاں نام کسی کا نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. یعنی نام کی جگہ کام کا ذکر کیا جائے وہی اسم فاعل ہوتا ہے. جہاں کام کی جگہ نام استعمال کیا گیا وہ صرف فاعل ہوتا ہے. اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے گا. باقی جو اردو ادب کی جو لینگویج ہے اسے ہم نے لکھ دیا ہے، آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. میں سبھی ساتھی سے آگرہ کرتا ہوں ساتھیوں جڑیے، تمام تر محنت کیجئے، کوشش کیجئے. 9045978747 یہ آپ کے لیے نمبر بہت ہی کارآمد ہوگا. جڑ کے بات کیجئے اور اپنا سہیوگ دیں، جو بتایا جائے وہ کریں. ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں شامل ہو جائیں. رات کے 9 بجے آن لائن کلاس ہوتی ہے، وہاں شامل ہو کر کے کلاس کو مکمل کریں، امتحان کی تیاری کریں. میں امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ سبھی ساتھیوں کے لیے ہوگی خاص. بس ساتھیوں دعا کرتے رہیے، اور جو بھی سلیبس آپ میں کمزوری لگے وہ ہم سے کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ لیجئے. انشاءاللہ اس کلاس کو میں لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. دیجیے ساتھیوں ہمیں اجازت. اللہ حافظ.